آج ہم مشرق وسطیٰ میں جو حال ہی میں کشیدگی بڑھی ہے اس کا ایک جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر جو اسرائیل اور ایران کے درمیان فوجی کارروائیاں ہوئی ہیں اور اس میں امریکہ کا کیا کردار رہا ہے، اس پر نظر ڈالیں گے۔ یہ ساری معلومات مختلف خبر رساں اداروں کی رپورٹس پر مبنی ہیں، جیسے نیو یارک پوسٹ، رائٹرز، الجزیرہ وغیرہ۔ ہمارا مقصد بس یہ ہے کہ ان واقعات کو سمجھیں اور جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں صورتحال کا ایک واضح خاکہ پیش کریں۔ تو آئیے اس معاملے کی تھوڑی گہرائی میں چلتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اسرائیل کے آپریشن سے۔ رائزنگ لائن نام تھا اس کا۔ یہ 13 جون کو شروع ہوئی ایک بڑی فضائی کارروائی تھی۔ اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں ہمارے پاس؟ جی، رائزنگ لائن یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں اہم آپریشن تھا۔ اس کا نشانہ ایران کی جوہری تنصیبات تھیں، ان کے بیلسٹک میسائل سسٹم، فضائی دفاعی نظام اور خاص طور پر پاسداران انقلاب یعنی IRGC کی قیادت۔ IRGC کی عدد بھی؟ اچھا۔ جی، رپورٹس تو یہی بتاتی ہیں کہ اسرائیل نے کوئی 70 سے زیادہ فضائی دفاعی بیٹریز تباہ کیں اور درجنوں میزائل لانچرز بھی۔ اس سے انہیں تہران سمیت کئی علاقوں میں کافی حد تک فضائی برتری مل گئی۔ 70 سے زیادہ دفاعی بیٹریز، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اچھا، تو یہ اسرائیل کی کارروائی تھی، پھر 22 جون کو امریکہ بھی براہ راست شامل ہو گیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ تھا۔ بالکل بالکل، یہ اہم موڑ تھا۔ خود امریکی صدر ٹرمپ نے تصدیق کی کہ امریکہ نے ایران کی جو مرکزی جوہری تنصیبات ہیں، یعنی نتنز، فردو اور اصفہان، جی، جو ان کے پروگرام کے لیے کلیدی سمجھی جاتی ہیں، بالکل، ان پر انہوں نے کہا بڑے حملے کیے گئے ہیں اور انہیں تباہ شدہ قرار دیا۔ یہ حملے B-2 بمبار طیاروں سے اور ٹوماہک میسائلوں سے کیے گئے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے نا کہ اتنے بڑے حملوں کے باوجود اقوام متحدہ کا جو جوہری نگران ادارہ ہے IAEA، جی، IAEA، انہوں نے علاقے میں تابکاری میں کسی خاص اضافے کا پتہ نہیں چلایا۔ یہ بات اہم ہے۔ یقیناً یہ ایک غور طلب پہلو ہے، شاید حملوں کی نوعیت یا اہداف کی پریسیژن کی طرف اشارہ کرتا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس امریکی کارروائی کے بعد ایران نے کیا کیا؟ ان کا کیا رد عمل تھا؟ جی، ایران کا رد عمل آیا۔ انہوں نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، کئی حملے کیے۔ اگرچہ زیادہ تر تو اسرائیلی فضائی دفاع نے روک لیے، لیکن کچھ میزائل لگے بھی۔ ان حملوں میں شہری زخمی ہوئے۔ اچھا۔ رپورٹس کے مطابق جیسے اتوار کو ایک حملہ ہوا، اس میں کوئی 66 کے قریب افراد کو معمولی چوٹیں آئیں۔ ٹھیک۔ اس ساری صورتحال پر ایران کا سرکاری موقف کیا رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایران کا تو اصرار ہے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنے دفاع کے حق کے تحت، یعنی اپنے خود مختارانہ حقوق کے تحت کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جواب دینے کے لیے ان کے پاس تمام آپشنز کھلے ہیں۔ یہ ان کا آفیشیل بیان ہے۔ تمام آپشنز کھلے ہیں، یہ ایک مضبوط بیان ہے۔ اچھا، ظاہر ہے ان واقعات میں جانی نقصان بھی ہوا ہوگا۔ کیا ہمارے پاس دونوں طرف کے نقصانات کے کچھ اعداد و شمار ہیں؟ جی، اطلاعات ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 430 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور کوئی 3500 زخمی۔ 430 ہلاک؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، دوسری طرف اسرائیلی حکام جو بتا رہے ہیں ان کے مطابق 24 شہری ہلاک ہوئے ہیں اور 1272 زخمی۔ ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ اگر کریں تو یہ خطے میں ایک بہت ہی سنجیدہ فوجی کشیدگی ہے، جس میں اسرائیل اور ایران کے بیچ براہ راست حملے ہوئے، ایران کی جوہری صلاحیت پر امریکی مداخلت ہوئی اور دونوں طرف کافی جانی نقصان بھی ہوا۔ بالکل۔ تو ان تمام معلومات کو اگر ہم دیکھیں، اور خاص طور پر ایران کا یہ بیان کہ اس کے تمام آپشنز کھلے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے جوہری اور فوجی